السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک شخص کو نئے مکان کی ضرورت تھی جس کے لیے وہ کافی دنوں سے تلاش میں تھا۔ اس نے بہت سے مکان دیکھے لیکن کوئی بھی اس کے معیار اور پسند کا نہ تھا۔ کئی دنوں کی تلاش کے بعد آخر کار ایک مکان پسند آ گیا۔ مکان بہت خوبصورت، اعلیٰ معیار کی تعمیر، کشادہ اور ہوا دار تھا۔ مکان کے بڑے سے سین میں ایک خوبصورت باغیچہ بھی تھا جس میں خوشبودار پھول اور میٹھے پھل لگتے۔ وہ شخص اپنے خاندان کے ساتھ اس مکان میں شفٹ ہو گیا۔ وہ شخص بہت اعلیٰ کردار کا مالک تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرے۔ یوں محلے دار بھی اس نووارد فیملی سے بہت خوش تھے۔ ان کے پڑوس میں ایک پرانا اور خستہ حال مکان تھا جس میں بہت سے لوگ رہائش پذیر تھے۔ یہ لوگ عجیب طبیعت اور کردار کے مالک تھے۔ وہ اس نئے آنے والے ہمسائے سے کچھ زیادہ خوش نہ تھے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ پڑوس کے ان ہمسایوں میں سے کسی نے بالٹی بھر کوڑا اس کے گھر کے دروازے پر ڈال دیا۔ کچھ دیر کے بعد بدبو پھیلی تو صاحب خانہ باہر تشریف لے آئے۔ دروازہ کھولتے ہی ناگوار بو کے جھونکے نے طبیعت کو بے حد مکدر کر دیا۔ بہرحال انہوں نے بڑے صبر اور خندہ پیشانی سے اس صورتحال کا مقابلہ کیا۔ کوڑے کو اکٹھا کیا اور اٹھا کر دور کوڑے دان میں پھینک آئے۔ پھر گھر آئے، ہاتھ منہ دھوئے اور اپنے باغیچے میں گھس گئے۔ باغ سے خوب خوشبودار اور خوبصورت پھول توڑے اور بہت سے تازہ پھل بھی اتار لیے۔ پھلوں کو ایک خوبصورت ٹوکری میں ڈالا، ساتھ خوشبودار پھول بھی سجائے۔ یہ خوبصورت ٹوکری اٹھا کر اپنے ہمسایوں کی طرف چل دیے۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ لوگ جو کہ متوقع رد عمل سے نپٹنے کے لیے پہلے سے ہی تیار بیٹھے تھے، دروازے کی طرف لپکے۔ غصے اور ناگواری سے دروازہ کھولا، مگر جیسے ہی وہ باہر نکلے تو حیران رہ گئے۔ تازہ اور میٹھے پھلوں سے بھری اور خوشبودار پھولوں سے سجی ٹوکری کے ساتھ مسکراہٹ چہرے پر لیے نیا پڑوسی سامنے کھڑا تھا۔ سب حیران تھے اور پھٹی پھٹی نظروں سے کبھی خود کو دیکھتے اور کبھی ہنستے مسکراتے پڑوسی کو۔ وہ سب کے ساتھ بڑے پیار و محبت کے ساتھ ملا، پھلوں کی ٹوکری آگے بڑھاتے ہوئے بولا، جو میرے پاس تھا میں تو بس وہی آپ کے لیے لا سکا، بخشیے۔ وہ سب اس حسن سلوک سے بے حد متاثر ہوئے اور ان کے سر شرم سے جھک گئے۔ وہ اپنے کیے گئے عمل کی پڑوسی سے معافی مانگنے لگے اور آئندہ کے لیے ایسے برے کاموں سے باز رہنے کا وعدہ کر لیا۔ رحم دل اور باکردار شخص نے انہیں فوراً معاف کر دیا اور آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ تو دوستو، سچ ہے کہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی وہ دوسروں کو دے سکتا ہے۔ آئیے ذرا سوچیں کہ ہمارے پاس دوسروں کو دینے کے لیے کیا ہے۔ ہم کسی دوسرے کو خوشی دے سکتے ہیں یا دکھ۔ محلے اور معاشرے میں ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، ذرا آپ بھی سوچیے۔